مشعل شاہ نواز ہے اور میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے اسٹریٹجک اینڈ نیوکلیئر اسٹڈیز میں اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کر رہی ہوں. اسٹریٹجک اینڈ نیوکلیئر اسٹڈیز کی جو ڈگری ہے یہ بیسیکلی ایک سوشل سائنس ڈگری ہے. اٹ از این آف شوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز جس میں ہم لوگ نیوکلیئر ویپنس, پیسفل اپلیکیشن آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی اینڈ ملٹری اسٹریٹجک اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. میں نے خود اپلائی کیا. میرا ہمیشہ سے مجھے ایک میرا پیشن تھا کہ میں پاکستان کو, اپنی کنٹری کو یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کر سکوں. اینڈ اٹ واز دس پیشن دیٹ بیسیکلی پرومپٹڈ می کہ میں اس پروگرام کے اوپر اپلائی کروں. کوئی ایز سچ اس طرح کا انہوں نے کوئی مشکل کویشچنز نہیں میرے سے پوچھے. اپلیکیشن پروسیس بہت اسموتھ تھا. جون آف لاسٹ ایئر میں نے یہ اس پروگرام میں اپلائی کیا تھا. اینڈ اس کے بعد 2200 ڈفرینٹ ایپلیکنٹس نے پوری دنیا سے اس پروگرام پہ اپلائی کیا تھا. اور پھر اس میں دے ہیڈ ٹو سلیکٹ 100 یوتھ لیڈرز اینڈ اس میں آئی واز آلسو ون آف دا لکی فیو ہو ور سلیکٹڈ. اینڈ پھر تھرو دا کورس آف 4 months وی انگیجڈ ان اے فل کمپریہنسو ایک ٹریننگ پروگرام تھا ہمارا, جس میں ہم لوگوں کی آن لائن کلاسز ہوتی تھیں, ہماری ویبینارز ہوتے تھے. وی ہیڈ اسکلز بلڈنگ ورک شاپس جس میں ہم نے لیڈرشپ, نیگوسیشن, پیس بلڈنگ کے اوپر ہم نے بیسیکلی اس کی اسکلز ایکوائر کیے. اس کے بعد وی آلسو ہیڈ کانفرنسز ود جو نیوکلیئر سیکورٹی کے ایکسپرٹس تھے تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور ڈپلومیٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ان کے ساتھ ہماری کانفرنسز تھیں. ہماری خود کی بھی انٹریکشن تھی فرام ود ادر یوتھ لیڈرز. تو اس کے بعد کوئی مشکلات ایز سچ نہیں تھیں. دی یونائٹڈ نیشنز کا جو یہ آفس تھا, آفس فار ڈس آرمامنٹ افیئرز, اور گورنمنٹ آف جاپان جو کہ بیسیکلی یہ اس پورے پروگرام کو فنڈ کری تھی, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اینڈ دے ہیلپڈ اس تھرو آؤٹ دا پروگرام. دے گائیڈڈ اس ایز ویل. اور جب میں بعد میں سیکنڈ فیز کے لیے وین آئی واز سلیکٹڈ آن دا بیسس آف میرٹ, I was the lucky few who was, or amongst the 50 people who were selected for the second phase to go for a fully funded trip to Hiroshima and Nagasaki in Japan. تو اس وقت جاتے ہوئے کچھ questions جو میرے مائنڈ میں سرکولیٹ کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ میں کس طرح ایز دی اونلی پاکستانی ریپرزینٹیو ان دس پروگرام میں کس طرح اپنے کنٹری کو بہترین سے بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتی ہوں. تو اور کس طرح میں ایک پاکستان کا امیج ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہوں وہ آگے پورٹرے کر سکتی ہوں. سو دس واز اے ہیوج رسپانسبلٹی, بٹ آئی الحمد للہ تھرو دی ہیلپ آف اللہ ایز ویل ایز دی گائیڈنس فرام مائی پیرنٹس اینڈ مائی مینٹورز I believe that I was able to do justice to this huge task. سب سے پہلے تو چونکہ میں ناٹ اونلی اپنے یوتھ گروپ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی ان فرنٹ آف دی میئر اینڈ دی گورنر آف ہیروشیما, ان فرنٹ آف دی پیس کمیونٹی ان ہیروشیما, ان فرنٹ آف دی ڈپلومیٹس, تو میں صرف اپنے یوتھ گروپ کو نہیں ریپرزینٹ کری تھی. اس ٹائم پہ میں اپنی کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کری تھی. تو فار می اٹ واز اے ہیوج رسپانسبلٹی. میرے دماغ میں بیسیکلی یہی تھا کہ میں کس طرح بہترین طریقے سے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کمیونیکیٹ کر سکوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے دیٹ ہم یوتھ کو اور ینگ پیپل کو اور ینگ لیڈرز کو لے کے آئیں اینڈ ان کی ان پٹ حاصل کریں وین اٹ کمز ٹو نیوکلیئر سیکورٹی ایشوز, وین اٹ کمز ٹو نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ اینڈ نان پرولیفریشن. اور ہم کس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کی جو ڈسٹرکشن تھی اور جو انہوں نے بیسیکلی جو ہارڈ شپس فیس کی, وہ کس طرح ہم پریونٹ کر سکیں کہ باقی سٹیز اور باقی کنٹریز اس مشکل سے نہ گزر سکیں اور نیوکلیئر ویپنز کا استعمال آگے نہ ہو. تو دس واز واٹ آئی بیسیکلی وانٹڈ. جب میں ادھر گئی جانے سے پہلے, مطلب جب میں پاکستان میں تھی اور جاپان جانے سے پہلے, مجھے ایسے لگا کہ جب میں ہیروشیما اور ناگاساکی وزٹ کروں گی, جب میں وہاں پہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے میئر اور گورنر سے ملوں گی, وہاں پہ میں اٹامک بام سروائیورز سے ملوں گی, اور جب ہم پیس میموریل میوزیم اور پارک جائیں گے, تو مجھے لگا کہ شاید ایک سارٹ آف بہت گلومی اور سیڈ سا اور ڈپریسڈ ایک وہ پورا ٹرپ ہوگا. بٹ ٹو مائی سرپرائز جاپنیز کمیونٹی اور وہاں پہ جو ہباکشا ہیں جو کہ نیوکلیئر بام سروائیورز ہیں, اٹامک بام سروائیورز ہیں, ان کی ایک بہت پازیٹیو آؤٹ لک تھی. ایون دو دے ہیڈ فیس سو مینی ہارڈ شپس, ٹھیک ہے, اور ان کو اتنا دے ہیڈ ٹو فیس سو مینی ٹرائلز, اور اس طرح کی ان کی ڈسٹرکشن تھی جو کہ اب ان کی فیوچر جنریشنز تک افیکٹ ہو رہی ہے. پھر بھی انہوں نے انسٹیڈ آف بلیمنگ دی ادر انٹرنیشنل کمیونٹی فار اینڈ دی ادر کنٹریز فار bombing Hiroshima and Nagasaki, they had a very positive outlook.
جس میں انہوں نے اپنی یہ سارا جو ان کی بیسیکلی یہ جو ہارڈ شپ تھی اس کو انہوں نے پازیٹیو اپلیکیشن میں استعمال کیا ہے, اور وہ اب یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وی ہیو forgiven but we have not forgotten. So we will continue to advocate for nuclear disarmament and we will continue to advocate for peace. I'm also a part of the Youth Leader Fund for a World Without Nuclear Weapons program, جو کہ ایک youth program ہے which was launched by the government of Japan. 10th NPT ریویو کانفرنس جو کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہوئی تھی لاسٹ ایئر, وہاں پہ دی جاپنیز پرائم منسٹر مسٹر فومیو کشیڈا بیسیکلی لانچ دس پروگرام ویئر ہی سیڈ کہ دی گورنمنٹ آف جاپان ول بی فنڈنگ این انیشیٹو جس میں ہم یوتھ لیڈرس کو کریٹ کریں گے اینڈ ان کو ٹریننگ دیں گے ٹو ایڈوکیٹ فار ورلڈ پیس اینڈ نیوکلیئر ڈسارمامنٹ. They also collaborated with the United Nations کے Office for Disarmament Affairs, which is a United Nations کا ہی office that deals with nuclear as well as conventional disarmament and non-proliferation. تو یہ ان دونوں کا ملا ہوا ایک collaborated joint project تھا, the Government of Japan and the United Nations Office for Disarmament Affairs. اس کا basically جو selection process تھا, that was they had to select 100 youth leaders from all over the world. So 2200 different applicants the for this program, and they selected 100 lucky few from 64 different countries, in which I was also lucky enough to be the only Pakistani to be selected for this program. Commencing from that, for 4 months we underwent a rigorous training program جس کے اندر ہم لوگ کی we had online skills building workshops on negotiation, peace building and leadership. We had online video lectures where we learned about nuclear weapons and their devastation and destruction, the effect of nuclear weapons on environment, on food security, the effect of nuclear weapons on gender. And we also engaged in conferences with experts, nuclear security experts from all over the world as well as diplomats. Uske baad through a series of exams, un 100 original candidates mein se 50 were selected on merit to embark on a fully funded tour to Hiroshima and Nagasaki in Japan. Jisme I was also one of the lucky few جو 50 میں بھی سلیکٹ ہو گئی الحمدللہ. اینڈ وہاں پہ دین وی embarked in the month of August this year, we embarked on a fully funded trip to Japan where we went to Nagasaki. We met with the mayor and the governor of Nagasaki. We met with the atomic bomb survivors who were there in Nagasaki. پھر we also went to Hiroshima جہاں پہ I was the one who gave the speech on behalf of my youth group as well as on behalf of Pakistan because I was representing Pakistan. And then we also met with the special advisor to the Japanese Prime Minister on nuclear matters in Tokyo. So we went to the Ministry of Foreign Affairs in Japan as well. So overall this whole trip اور جو یہ پورا پروگرام تھا it was a very learning experience. And it basically broadened my horizon jahan pe I was able to interact with so many young leaders from all over the world and I was able to know ki unka kya stance hai ya wo kya sochte hain when it comes to nuclear disarmament and non-proliferation. Pakistan as a Muslim country as well as a nuclear weapon state, so at that time jab main gayi or as the only Pakistani, it was a huge responsibility for me. وہاں پہ میرے فیلو یوتھ لیڈرز ایز ویل ایز جو لوکل وہاں پہ کمیونٹی تھی جاپان میں, دے ور ویری کیوریس کہ پاکستان کا ریزن کیا تھا فار ایکوائرنگ نیوکلیئر ویپنس اینڈ وائی واز اٹ دیٹ پاکستان چوز ٹو گو نیوکلیئر. تو فار می آئی ایکسپلین ٹو دیم کہ اٹ از بیسیکلی بیکاز آف دی انڈیا پاکستان کی جو اسٹریٹجک ایک ڈائنامکس ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر اور سب کانٹیننٹ میں. تو 1974 میں آفٹر انڈیا ٹیسٹڈ their nuclear weapons, اس کے بعد پاکستان ایک بڑے پاکستان کے لیے ایک یہ بہت بڑی سیکورٹی تھریٹ بن گئی تھی بیکاز ایک اتنا کلوز نیبر جو ہے they have the nuclear capabilities. So for Pakistan as a state which was conventionally asymmetric when it comes to India and which also lacked strategic depth, so for that it was very important کہ پاکستان goes nuclear. And ہم لوگ کا posture ہمیشہ سے when it comes to nuclear it has been more of to the defensive side. We've never advocated کہ we will be the first ones, کہ we will be using our nuclear weapons first. ٹھیک ہے, پاکستان نے ہمیشہ ہر کانفلکٹ میں کارگل کی وار ہو گئی, اس کے بعد بھی جتنے بھی 2019 میں پلوامہ کرائسس بھی ہوا, پاکستان نے ہمیشہ بہت ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان میں نیوکلیئر ٹیررزم کے آپ کو انسٹنسز نہیں ملتے جہاں پہ یورینیم اینڈ
یورینیم اسمگل ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پاکستان نے ہمیشہ اپنے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو سیکیور رکھا ہے اینڈ روبسٹ رکھا ہے. اینڈ سو دس واز واٹ آئی آلسو بیسیکلی conveyed to the audience there. اینڈ ان کا اس کے بعد بفور دا ٹرپ اینڈ آفٹر دا ٹرپ جو پاکستان کے لیے ایک سارٹ آف جو ان کا نیریٹیو تھا وہ کافی چینج ہو گیا. آئی واز آلسو دا ون ہو انٹروڈیوس دس ٹرم آف ملٹی لیٹرل ڈس آرمامنٹ, جس میں ہم لوگ صرف کچھ سلیکٹڈ اسٹیٹس جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو فورس نہ کریں ٹو گو فار ڈس آرمامنٹ. وی فورس آل آف دا نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس انکلوڈنگ دا P5 اسٹیٹس ٹو گو فار نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ ایز ویل. سو تاکہ ہم ملٹی لیٹرلی ایک سارٹ آف نیوکلیئر فری ورلڈ کریٹ کر سکیں. سو آئی واز الحمد للہ آئی واز ایبل ٹو پٹ مائی کیس فارورڈ اینڈ چینج دیٹ نیریٹیو دیٹ پیپل ہیڈ فار پاکستان. بیسیکلی جو ایک ابھی کرنٹلی 21st سینچری میں جو ایک فریجائل سیکورٹی انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وار از بینگ ویجڈ, سائلنٹ جینوسائڈز آر بینگ ویجڈ فرام غزہ ٹو سوڈان ٹو یوکرین, ٹھیک ہے, اینڈ سملرلی ابھی جو ریسنٹ اسٹرائکس ہو رہی ہیں اگینسٹ لیبنان, جس میں سویلینس بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, کمبٹنٹس آر آلسو بینگ ٹارگیٹڈ, نان کمبٹنٹس آر آلسو بینگ ٹارگیٹڈ, اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے جو بیسیکلی کلازز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. تو بیکاز آف دس فریجائل سیکورٹی انوائرمنٹ اسٹیٹس بلیو کہ سم اسٹیٹس بلیو دیٹ گوئنگ فار نیوکلیئر ویپنز ول پرووائڈ دیم ود a sense of security. But it is important for us to understand کہ ہارڈ پاور کے تھرو, ملٹری بلڈ اپس کے تھرو, اور نیوکلیئر ویپن ایکوزیشن کے تھرو اور اس کی پرولیفریشن کے تھرو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو لانگ ٹرم پیس اینڈ سیکورٹی. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم لوگ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشن اینڈ ادر جو ریجیمز ہیں ان کو رسپیکٹ کریں, جب کہ ہم لوگ سافٹ پاور کے تھرو, نیگوسیشنز اور ڈپلومسی کے تھرو ہم لوگ اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکیں. اینڈ وی گو فار non-traditional methods to resolve our issues and differences on a global scale. تو as a youth leader as well, ہمارے young generation کے اوپر بھی یہ responsibility لائی کرتی ہے کہ ہم لوگ اپنی گورنمنٹس کو اور ہم لوگ جو آرگنائزیشنز ہیں, ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں, ان کے اوپر یہ بیسیکلی ان کو یہ بتائیں کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ نیوکلیئر ویپنس کو کم سے کم کریں, ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس ہوں یا پھر لانگ رینج لانگ ییلڈ نیوکلیئر ویپنس ہوں, ان کو ہم کم سے کم کریں اور ان کو ہم ابالش کریں فرام دا ورلڈ. اینڈ وی گو فار پیس اینڈ پیسفل میتھڈس ٹو ریزالو آور ایشوز اینڈ دی کرائسز ان دا ورلڈ.